السلام علیکم، میں ہوں انور عباس 24 ڈیجیٹل کے ساتھ آپ کی خدمت میں، اور آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کے حوالے سے جو کہ سعودی عرب میں مستقل رہائش چاہتے ہیں، بغیر کفیل کے وہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں، آزادی سے وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں، اپنے اہل خانہ کے ہمراہ، اپنے بچوں کے ہمراہ وطن میں آنا جانا وہ آسانیاں چاہتے ہیں، اس حوالے سے سعودی عرب میں موومنٹ کے حوالے سے، آمد و رفت کے حوالے سے آسانیاں چاہتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے کہ سعودی حکومت نے دو نئے قوانین جو ہیں، دو نئی سکیمز متعارف کروائی ہیں، دو نئے پروگرام متعارف کروائے ہیں، جن کے تحت اب وہ لوگ جو کہ ساری عمر سعودی عرب میں کام کرتے تھے، 8 10 15 سال، وسائل بھی رکھتے تھے لیکن سعودی سٹیزن شپ حاصل نہیں کر سکتے تھے، وہاں پہ مستقل سکونت اختیار نہیں کر سکتے تھے، اینڈ میں انہیں اپنے ملک واپس لوٹنا پڑتا تھا۔ اب ان لوگوں کے لیے یہ دو پروگرام جو ہیں سعودی حکومت کی جانب سے ایک بلیسنگ کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ کچھ جو ہیں وہ معاملات ایسے ہیں کہ جن میں شاید وہ سعودی شہری کی طرح، جیسے کہ ووٹ کا معاملہ ہے، وہ ووٹ کا حق استعمال نہیں کر سکیں گے، لیکن وہ دیگر جو ان کو وہاں پہ سہولیات فراہم کی جا رہی ہے سعودی حکومت سے، وہ انتہائی اہم ہے۔ اور سعودی عرب کی جانب سے یہ جو دو قوانین ہیں، ان میں پہلا قانون ہے پریمیم ریزیڈنسی پروگرام، جو کہ اکتوبر 2025 میں متعارف کروایا گیا، اور دوسرا جو ہے وہ رینیوبل ریزیڈنسی پروگرام ہے، یعنی کہ مستقل رہائش کا پروگرام اور قابل تجدید مستقل رہائش کا پروگرام سعودی حکومت نے انٹروڈیوس کروائے ہیں۔ پہلا جو پروگرام ہے اپنے ناظرین کو بتاتے چلے کہ اس کے لیے جو بندہ اپلائی کرے گا اس کو 8 لاکھ سعودی ریال سعودی حکومت کو ادائیگی کرنا ہوگی۔ یہ تقریباً 2,13,000 امریکی ڈالر کے مساوی یہ رقم ہے۔ یہ رقم دے کے آپ مستقل طور پہ سعودی عرب میں رہ سکتے ہیں۔ دوسرے پروگرام کے تحت جو قابل تجدید رہائشی پروگرام ہے، اس کے لیے سالانہ 1 لاکھ سعودی ریال یا 26,700 امریکی ڈالرز کی ادائیگی کرنا ہوگی ان لوگوں کو جو کہ خواہش مند ہے سعودی عرب میں مستقل رہنے کے، اور 4,000 اس کی رجسٹریشن فیس ہوگی، 4,000 ریال۔ یہ دونوں پروگرام ایسے ہیں کہ ان کے تحت آپ سعودی عرب حکومت جو ہے وہ آپ کو مختلف سہولیات فراہم کرے گی بطور غیر ملکی شہری سعودی عرب میں رہنے کے حوالے سے، اور ان سہولیات میں سب سے اہم سہولت جو ہے وہ سعودی عرب میں رہائش کے لیے آپ کو کسی کفیل یا سپانسر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ اگر آپ نے وہاں پہ کاروبار کرنا ہے تو آپ کو کفیل یا سپانسر کی ضرورت ہوتی تھی۔ کفیل کے جو کفیل ہوتا تھا وہ آپ کے روزگار کے حوالے سے فیصلے کرتا تھا، اور آپ کا جب کفیل کی ضرورت ختم ہو جاتی تھی آپ کو وہ وطن واپس لوٹنا ہوتا تھا۔ لیکن ان دو پروگراموں جو کہ مستقل رہائشی پروگرام اور قابل تجدید رہائشی پروگرام ہے، اگر آپ ان کے لیے اپلائی کرتے ہیں، ان پروگراموں کے تحت آپ وہاں کی ممبرشپ حاصل کرتے ہیں، ادائیگی کرتے ہیں، تو آپ کو مزید کفیل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جو سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ اور کچھ سردی علاقوں کے علاوہ آپ سعودی عرب میں جائیداد خرید سکیں گے۔ ان پروگراموں کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ کہ اگر آپ غیر ملکی شہری ہیں، آپ مکہ اور مدینہ اور کچھ سرحدی علاقوں کو چھوڑ کے دیگر سعودی عرب کے علاقوں میں آپ جائیداد خرید سکتے ہیں، آپ کرائے پہ گھر حاصل کر سکتے ہیں، فلیٹ حاصل کر سکتے ہیں، کاروبار کے لیے دکانیں کرائے پہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کفیل جو آپ کا پارٹنر ہوتا تھا اس کا سعودی شہری ہونا ضروری ہوتا تھا، لیکن اب ان پروگراموں کے تحت آپ براہ راست جو ہے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور سعودی عرب میں باقاعدہ طور پر اپنی جائیداد خرید سکتے ہیں۔ آپ اپنی اہلیہ اور بچوں کی کفالت کی سہولت حاصل کر سکیں گے ان پروگراموں کے تحت۔ آپ وہاں پہ اپنے بچوں کو رکھ سکتے ہیں، اپنی اہلیہ کو رکھ سکتے ہیں اور ان کی کفالت کر سکتے ہیں کاروبار کے ذریعے، سرمایہ کاری کے ذریعے یا دیگر وسائل کے ذریعے۔ پھر آپ کو سعودی عرب میں آزادانہ آمد و رفت کے حوالے سے ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر آپ اپنے ملک جائیں گے، ٹریولنگ کریں گے، تو جو لوگ اس پروگرام سے مستفید ہوں گے ان کو ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی، ان کو سٹیمپس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ عرب ممالک میں بھی جو سعودی شہریوں کو سہولیات حاصل ہیں وہ انہی قطاروں کو استعمال کر سکیں، اور دیگر عرب ممالک میں بھی وہ ٹریولنگ کر سکیں گے۔ طبعی سہولیات فراہم کی جائیں گی اس پروگرام کے تحت ان لوگوں کو جو کہ ان پروگراموں کے تحت درخواست دیتے ہیں۔ آپ کو سعودی بینکوں میں بینکنگ کی سہولیات فراہم کی جائے گی، رسائی دی جائے گی ان سہولیات تک، اور آپ سعودی عرب میں اپنے اکاؤنٹس اوپن کر سکتے ہیں، آپ وہاں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، اور آپ کو میڈیکل کی سہولیات بھی وہی حاصل ہوں گی جو کہ ایک سعودی شہری کو حاصل ہوتی ہے۔
لیکن جو بنیادی فرق ہے ایک سٹیزن شپ میں اور اس پروگرام کے تحت وہ لوگ جو کہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان میں یہ ہوگا کہ آپ سعودی شہری نہیں قرار پا سکتے. آپ ان پروگراموں کے تحت بطور غیر ملکی شہری آپ کو ساری سہولیات ملیں گی لیکن آپ سعودی نیشنل نہیں ہو سکیں گے. اور سیکنڈلی آپ کو ووٹ کا حق وہاں پہ حاصل نہیں ہوگا. سعودی عرب میں آپ ووٹنگ میں حصہ نہیں لے سکتے. باقی آپ کو وہ تمام مراد حاصل ہوں گی جو کہ سعودی شہریوں کو حاصل ہوتی ہیں. ان دونوں اسکیموں کے تحت درخواست دینے کا طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے سعودی حکومت کی جانب سے, اور سعودی حکومت نے کہا کہ جو درخواست دہندہ ہے اس کی کم از کم عمر 21 سال ہونا انتہائی ضروری ہے. جو بھی وہ بندے جو کہ وسائل رکھتے ہیں اور سعودی عرب میں رہائش یا کاروبار کے خواہش مند ہیں اور وہ جو چھوٹی موٹی رکاوٹیں آتی ہیں ان سے بچنا چاہتے ہیں, ان کو 21 سال کی عمر ہونا ضروری ہے, تب وہ ان دونوں پروگراموں کے لیے اپلائی کر سکیں گے. آپ کا درست پاسپورٹ ہونا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. آپ کا کسی قسم کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا مجرمانہ ریکارڈ ہوگا تو آپ نااہل قرار پائیں گے ان دونوں پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے حوالے سے. پھر اس کے علاوہ طبعی طور پہ آپ کا فٹ ہونا ضروری ہے, مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی, کہ آپ مینٹلی اور فزیکلی فٹ ہوں گے تو آپ ان پروگراموں کے لیے اپلائی کر سکیں گے. درخواست دہندہ کا سعودی عرب میں قانونی طور پہ داخلہ, مستحکم آمدنی یا سرمایہ کی دستاویزات کو بھی شرائط میں شامل کیا گیا ہے کہ آپ ان کو اپنی ڈیٹیلز دیں گے. آپ کا سورس آف انکم کیا ہے, انویسٹمنٹ کتنی ہے, آپ قانونی طور پہ داخل ہوئے تھے سعودی عرب میں, کب سے رہائش پذیر ہیں, اور یہ تمام چیزیں ضرورت ہوں گی. اور ان تمام چیزوں کو آپ نے جو سرکاری ویب سائٹ ہے سعودی عرب کی pr.gov.sa, وہاں پر پہلے ایک اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے. اپنا اکاؤنٹ تیار کر کے آپ اس کے ذریعے اپلائی کریں گے, آن لائن اپلائی کریں گے, جس کے بعد آپ کو سعودی عرب میں مستقل رہائش یا قابل تجدید رہائش جو ہے اس کی سہولت حاصل ہو سکے گی. اس درخواست کے ساتھ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے ضروری دستاویزات کو, جس میں کہ آپ کا پاسپورٹ شامل ہے, اس میں آپ کی بینک سٹیٹمنٹ شامل ہے, اس میں آپ کی جو فزیکل رپورٹ ہے, میڈیکل رپورٹ ہے, اس کو بھی آپ اپلوڈ کریں گے. اور 3 مہینے کے اندر فیصلہ ہوگا آپ کے کیس کے حوالے سے کہ آیا سعودی حکومت آپ کو یہ ان سہولیات سے فائدہ اٹھانے کا حق دیتی ہے یا نہیں دیتی. آپ فیس ادا کریں گے آن لائن اور اس کی تصدیق کا انتظار بھی کریں گے, اور 1 سے 3 مہینے کے اندر آپ کے کیس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ یہ سہولیات حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اور سعودی حکومت کی جانب سے یہ جو پروگرام متعارف کرایا جا رہا ہے بنیادی طور پر وہ ان لوگوں کے لیے کروایا جا رہا ہے کہ جو کہ سعودی عرب میں سرمایہ کاری کر سکیں, کاروبار کر سکیں اور ایک مفید شہری ثابت ہو سکے سعودی عرب کے لیے. آپ کی اچھی مالی حیثیت کا ہونا انتہائی ضروری ہے. مقررہ فیس کی آپ نے ادائیگی بروقت کرنی ہے. جیسے کہ آپ اگر قابل تجدید رہائش کے لیے اپلائی کرتے ہیں آپ نے بروقت اپنی ادائیگی کرنی ہے اس اماؤنٹ کی جو کہ فیس ہے. رجسٹریشن 4000 ایک دفعہ کے لیے, 1 لاکھ ریال جو ہے وہ فیس ہے جو کہ آپ نے بروقت ادائیگی ہر سال کرنی ہوگی. اس کے علاوہ آپ کی قانونی حیثیت کا درست ہونا انتہائی ضروری ہے. پھر اگر ہم دیگر معاملات کی بات کریں تو جو اقامہ ہے وہ عموماً 5 سال تک جاری ہوتا ہے, جس کے تحت آپ سعودی عرب میں رہائش پذیر ہو سکتے ہیں جو قابل تجدید ہوتے ہیں. اہلیت برقرار رہنے پر آپ کو مستقل اقامہ بھی جاری کیا جا سکتا ہے. اگر آپ ان پروگراموں کے تحت اپلائی کرتے ہیں تو آپ مستقل اقامہ بھی حاصل کر سکتے ہیں سعودی عرب میں. غیر ملکی جو ہیں کاروبار کے آپ سٹارٹ اپ بھی اپنا وہاں پہ اس کے لیے آئیڈیاز لے کے جا سکتے ہیں, آپ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ ریزیڈنسی جو ہے وہ بھی آپ کو اس کا بھی حق دیا جائے گا. پھر انٹرپرینیورشپ کا بھی آپ کو حق ملے گا. سرمایہ کاروں کے لیے جو بھی کاروبار وہاں پہ کرنا چاہتے ہیں ان پروگراموں کے تحت آپ کو کافی فوائد دے رہی ہے سعودی عرب کی حکومت. پھر اس کے علاوہ باصلاحیت افراد, بنیادی طور پر سعودی حکومت کا ٹارگیٹ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سعودی عرب میں آئیں, سرمایہ کاری کریں, یہاں پہ مستقل رہائش جو ہے اس کا حق حاصل کریں اور اپنی زندگی بھی اچھی گزاریں اور ساتھ ساتھ سعودی عرب کی ترقی میں, سعودی عرب کی بہتری میں اپنا کردار بھی ادا کر سکیں. آپ وہاں پہ گاڑیاں لے سکتے ہیں, جائیداد آپ اپنے نام پہ رجسٹر کروا سکتے ہیں سعودی عرب میں, کاروبار کو اپنے نام پہ رجسٹر کروا سکتے ہیں, اور تمام سرحدوں پہ آپ کو سعودی شہریوں جیسی سہولیات میسر ہوں گی اگر آپ قابل تجدید
رہائش یا کہ مستقل رہائش سے استفادہ کرتے ہیں۔ ان اسکیموں میں اگر آپ حصہ لیتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنے خاندان کے ساتھ سعودی عرب میں رہ سکیں گے بلکہ کفیل کے بغیر کوئی بھی رہائش کام کاروبار کر سکیں گے، وہاں پہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، جائیداد کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں، کرایہ پر لینے کی اجازت ہوگی آپ کو غیر ملکی شہریوں کو، ما سوائے کہ مکہ مدینہ اور سرحدی علاقوں کے علاوہ۔ اس کے علاوہ وطن میں آمد و رفت کی آزادی ہوگی، یعنی کہ آپ بغیر ویزا کے، بغیر داخلہ کے اور بغیر خروج کے آپ اپنے ملک آ جا سکیں گے، جو کہ ایک سعودی شہریوں کو یہ استثناء حاصل ہوتا ہے۔ آپ کو بھی وہی سہولیات فراہم ہوں گی۔ رشتہ داروں کے لیے ویزا آپ جاری کر سکیں گے۔ سرکاری اور نجی اداروں میں ملازمتوں کے مواقع آپ کو فراہم ہوں گے اگر آپ مستقل رہائش یا قابل تجدید رہائش پروگرام کے تحت اپلائی کرتے ہیں۔ اگر آپ کا سعودی حکومت کلیئر کر دیتی ہے اور آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں، بینک اکاؤنٹس، ٹرانزیکشنز، تجارتی جو آپ نے اگر اپنی کمپنی رجسٹر کرانی ہے آپ کو وہ بھی سہولت ہوگی۔ گاڑیوں کے کاروبار اور جائیداد کا جو ہے آپ کے نام پر رجسٹریشن ممکن ہو سکے گی، اور مختلف ممالک میں ٹریولنگ کے لیے بالخصوص عرب ممالک میں ٹریولنگ کے وقت آپ کو وہی سہولیات حاصل ہوں گی جو کہ سعودی شہریوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو وہ لوگ جو کہ انٹرسٹڈ ہیں سعودی عرب میں سرمایہ کاری کے حوالے سے، یا وہ لوگ جو کہ وہاں پہ ایک عرصہ دراز سے جاب کر رہے ہیں، ملازمتیں کر رہے ہیں، اور ان کے مالی وسائل اگر اجازت دیتے ہیں کہ اگر وہ یہ رقوم ادا کر سکے، 8 لاکھ سعودی ریال مستقل رہائش کے حوالے سے سعودی عرب میں، اور قابل تجدید رہائش کے حوالے سے 1 لاکھ سعودی ریال پلس 4000 رجسٹریشن فیس جو اس کی ہے، اگر آپ یہ ادا کر سکتے ہیں تو آپ یہ تمام سہولیات حاصل کر سکتے ہیں۔ ماضی میں لوگ پوری عمر سعودی عرب میں گزار دیتے تھے، جابز کرتے تھے، لیکن بالآخر ان کو اپنے وطن واپس لوٹنا ہوتا تھا۔ مسائل الگ تھے، کبھی آپ کفیل کے ساتھ مسائل ہوتے تھے، معاملات ہوتے تھے، کبھی آپ نے کوئی کاروبار کے لیے بلڈنگ یا پلازا یا کوئی شاپ یا کوئی بھی آپ نے اپنا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک انویسٹمنٹ کرنی ہے وہاں پر، تو اس جگہ کے لیے آپ کو ملکیت میں سعودی شہری کو رکھنا ضروری تھا، اور اس طرح کے دیگر تمام معاملات ہیں جن کی وجہ سے وہاں پہ کاروبار میں کافی رکاوٹیں تھیں۔ لیکن اب سعودی حکومت کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسی پالیسیوں کو وضع کیا جائے تاکہ جو غیر ملکی شہری جو کہ سعودی عرب میں مقیم ہیں یا جو سعودی عرب آنا چاہتے ہیں اور جو وسائل رکھتے ہیں، وہ سعودی عرب میں براہ راست آ کے نہ صرف مستقل رہائش اختیار کر سکے بلکہ وہاں پر ایک آزادانہ طور پر کسی پریشر کے بغیر اپنا کاروبار اختیار کر سکیں، اپنی کاروباری سرگرمیوں کو شروع کر سکیں۔ اور یہ جو موقع ہے یہ پاکستانیوں کے لیے بھی ایک ایسا موقع ہے کہ وہ پاکستانی جو کہ وسائل رکھتے ہیں وہ سعودی عرب جا کر باقاعدہ طور پر اپنے کاروبار کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔